اگر آپ کسی انسان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جذبات کو کنٹرول کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے ان کی انسلٹ کریں، انہیں نظر انداز کریں، ان سے نفرت کریں یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں ٹوٹتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی سائیکالوجیکل سکلز سیکھی ہوتی ہیں جو عام لوگ پوری زندگی نہیں سیکھ پاتے۔ آئی ایم خیر محمد، کلینکل سائیکالوجسٹ، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سائیکالوجیکل سکلز سکھانے جا رہا ہوں جن کو سیکھ کر کوئی بھی انسان آپ کو جذباتی طور پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر لوگ اپنی جذباتی ہمدردی کے غلام ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسرے لوگوں کے سٹریس کو ایک وائرس کی طرح پکڑتے ہیں، لیکن ان کے اسی ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک ڈارک پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر مینیپولیٹیو لوگ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پر کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے ان جذبات اور احساسات کو ویسے محسوس نہیں کرتے جیسے آپ محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کے احساسات میں ڈوبے نہیں رہتے۔ اس لیے یہاں پر آپ کو ویلن نہیں بننا، بلکہ آپ نے یہ سکلز سیکھنے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے جذبات اور احساسات سے آپ نے خود کو الگ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب بھی کوئی آپ کی انسلٹ کرے، آپ کو غصہ دلائے یا آپ کو شدید پریشر میں ڈالے، تو آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ آپ نے خود سے یہ نہیں کہنا کہ میں پریشان ہوں، بلکہ مثال کے طور پر اگر آپ کا نام ساحل ہے تو آپ نے خود سے یہ کہنا ہے کہ ساحل اس وقت اتنا پریشان کیوں محسوس کر رہا ہے، یا ساحل کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ خود سے اس طرح بولنے لگتے ہیں تو آپ اس سچویشن کو محسوس کرنے کی بجائے آبزرو کرنے لگتے ہیں، اور آپ اپنے جذبات سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے غلام نہیں رہ پاتے۔ سیکنڈ چیز، آپ کو ڈائیکاٹمی آف کنٹرول سیکھنا ہوگا۔ اس اصول کے مطابق دنیا میں صرف دو چیزوں پر آپ کا مکمل اختیار ہے۔ فرسٹ ون، آپ کے ڈیسیژنز یعنی فیصلے، اور سیکنڈ ون، آپ کے انٹینشنز یعنی ارادے۔ اس کے علاوہ آپ کی شہرت، بینک اکاؤنٹس، لوگوں کی رائے، اور حتیٰ کہ وہ شخص جو اس وقت آپ کو غصہ دلا رہا ہے یا آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے مکمل اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ حقیقت قبول کر لیتے ہیں تو آپ غیر ضروری اور غیر منطقی جذبات کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ حقیقت سے اپنی نظریں چرا لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ کوئی شخص، کسی کی رائے یا کوئی ایونٹ، واقعہ یا حادثہ آپ کی عقل، آپ کی سکون اور آپ کے فیصلوں پر حکومت نہیں کرے گی۔ تیسری جو مین ٹیکنیک ہے وہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے غصہ ہو رہا ہے یا آپ کو دیکھ کے گالیاں نکال رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کا دماغ آپ کو اس بات پر کنوینس کرے کہ وہ بندہ بالکل نارمل ہے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ اس بندے سے لڑنے لگیں گے یا آپ اس کو جواباً گالیاں دینے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ نے آپ کو اس بات پر کنوینس کیا کہ وہ بندہ مینٹلی ایل ہے، تو آپ بغیر کوئی رسپانس دیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی تھرڈ مین ٹیکنیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں کاگنیٹیو ری اپریزل۔ سینیریو ایک ہے، اس کو ہم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے انٹرپریٹ کیا، اور وہی انٹرپریٹیشن ریزلٹ کو چینج کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو انسلٹ کر رہا ہے یا وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے،
تو بجائے اس کے کہ آپ اسے پرسنل لیں، آپ اسے اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ سٹریس میں ہے، وہ بندہ اپنی انسیکیورٹیز بتا رہا ہے۔ جب آپ سچویشن کو اسی طرح انٹرپریٹ کریں گے تو اس سچویشن کی یا اس بندے کے بیہیویئر کی جو میننگز ہوگی وہ چینج ہو جائے گی، اور میننگز چینج ہونے سے آپ اس بندے کو یا اس سچویشن کو وہ پاور نہیں دے رہے جو آپ کی زندگی کی گاڑی کو چلا سکے، بلکہ آپ خود اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہے ہو۔ اس لیے اگر آپ لوگوں سے یا سچویشن سے خود کو اس طرح ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو، تو آپ کو یہ 3 اصول سیکھنے چاہیے۔ فرسٹ یہ کہ جب بھی کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کو غصہ دلائے تو بجائے اس کے کہ آپ خود سے کہہ دیں کہ میں پریشان ہوں، آپ نے خود سے یہ کہنا ہے کہ میں فلاں اس وقت اتنا پریشان کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ سیکنڈ جو مین ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے فیصلوں پر اور اپنے ارادوں یا اپنی نیت پر صرف مکمل اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ نہیں۔ اور تھرڈ جو مین ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بیہیویئر کو ری انٹرپریٹ کرنا سیکھیں تاکہ ان کے میننگز بدل جائیں اور ان کے بیہیویئرز یا لوگوں کے پاس وہ پاور نہ رہیں جن کی وجہ سے وہ آپ کی زندگی کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج رات آپ نے ان 3 ٹیکنیکس میں سے کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے اور کیوں۔ تھینک یو۔